ربيعة بن انا ہی غلط پڑھ گئے، انا ابا حذیفہ، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن انا ابا حذیفہ تبنا عتبہ تب نے، بے شک ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیع بن عبد الشمس، وكان ممن شهد بدرا، اور یہ تھا ان لوگوں میں جو بدر میں حاضر ہوئے۔ کون؟ ابو حذیفہ، مع النبي صلى الله عليه نبی وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تبنى سالما، اس نے منہ بولا بیٹا بنایا سالم کو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کس نے بنایا؟ شاباش، ابو حذیفہ۔ بولتے جانا ہے آپ نے ساتھ میرے۔ فأنكحه بنت أخيه، سالم کون ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ سالم جو بہت بڑے قاری قرآن تھے۔ اچھا، اور یہ سالم، اس نے منہ بولا بیٹا بنایا سالم کو۔ کہاں سالم، کہاں ابا حذیفہ؟ یعنی حسب و نسب میں تو بڑا فرق ہے جی، حسب و نسب میں تو بڑا فرق ہے، لیکن دین میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے منہ بولا بیٹا بنایا سالم کو۔ آگے فأنكحه بنت أخيه هندا، اور اس نے نکاح کیا اس کا اپنی بھتیجی کے ساتھ، فانکاہ بنت اخیہ، ہندا بنت الولید بن عتبہ بن ربیعہ، اس کا نام کیا تھا؟ ہندا بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے، وهو مولى لامرأة من الأنصار، اور وہ کون تھا؟ سالم، ہاں جی، وہ ایک انصاریہ عورت کا غلام، آزاد کردہ غلام۔ كما کیوں جی؟ ابو حذیفہ نے متبنہ بیٹا بنایا سالم کو، بیٹا بھی بنایا اور پھر اس کا نکاح بھی کر دیا اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ بھتیجی کا نام کیا ہے؟ ہندا بنت ولید، ہاں جی۔ اور سالم کون ہے؟ یہ بیچارہ غلام ہے۔ اللہ، ایک عورت کا، انصاری عورت کا غلام ہے سالم۔ آگے چلیں۔ كما تبنى النبي صلى الله عليه جیسے وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا، زيدا، وكان من تبنى رجلا في اور الجاهلية پھر جاہل جاہلیت میں جو کسی انسان کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا، دعاه الناس إليه لوگ اس کی نسبت اسی کی طرف کرتے ووارث من میراثه، اور وہ وارث بنتا اس کے مال کا، حتى أنزل الله تعالى ادعوهم یہاں تک کہ اللہ نے یہ نازل کر دی، ادعوہم، بلاؤ ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں سے، إلى قوله ومواليكم وموالیکم تک۔ فردوا إلى آبائهم، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کو لٹا دو ان کے باپوں کی طرف، یعنی ان کے باپوں کے نام سے انہیں بلاؤ، ان کی نسبت ان کے یعنی باپوں کی طرف کرو۔ فمن لم يعلم له أب كان تو جس کا باپ معلوم نہ ہوتا، یا جس کے باپ کا پتہ نہ ہوتا، كان مولا وأخا في الدين، تو پھر وہ ہوتا مولا اور بھائی دین میں۔ مولا کا معنی دوست، پھر مولا دوست، دینی مولا۔ فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو، لو جی، پہلے تو رشتہ داری تھی، انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا سالم کو۔ دوسری رشتہ داری انہوں نے رشتہ دے دیا، اب ایک اور رشتہ داری بڑھنے لگی ہے، تیسری بھی آئی، سہلہ بنت سہیل بن عمر، قرشی، وہ جو آیا تھا غزوہ حدیبیہ میں، سہیل بن عمر، اس کی بیوی، اس کی بیٹی آئی۔ یہ کون ہے؟ ابو حذیفہ کی بیوی، ٹھیک ہے، سہیل بن عمر کی بیٹی، ابو حذیفہ کی بیوی، یہ آ گئی۔ ثم العامری کی، نہیں یار، پورا کو تو پڑھے ہیں۔ فجاءت سہلۃ فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي قرشی ثم العامری۔ اب آگے چلے۔ وهي امرأة أبي حذيفة، اور وہ بیوی تھی، یعنی سہلہ ابو حذیفہ کی بیوی تھی، أبي حذيفة النبي صلى الله عليه نبی وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنا انا نرى سالما، کہنے لگی اللہ کے رسول، بے شک ہم
تھے خیال کرتے سالم کو ولدن بیٹا. وقد ہم انزل کیا اللہ فی سمجھتے تھے سالم کو بیٹا. ہم نے سالم کو بیٹا بنایا. وقد انزل اللہ فی اور تحقیق اللہ نے نازل کیا اس کے بارے میں ما قد علمت فذکر ما الحدیث قد علمتا جو آپ جانتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے منہ بولے یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں یہ منہ بولے بیٹے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ بار بار ہمارے گھر آتا ہے ہم نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے. ہاں جی تو کیا کریں. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا. آپ نے کہا تھا اس کو اس کی بیوی حذیفہ کی بیوی کو کہ تو اسے دودھ پلا دے یہ تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا. ٹھیک ہے اس کو دودھ پلا دے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یہ تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا. 2 سال بعد ہاں جی 2 سال کے جوان ہے یہ تو شادی ہو گئی ہے نا سالم کی. سالم شادی شدہ ہے اور میں تو اس کو بیٹا بنا دودھ پلا دے. فذکر الحدیث. حدثنا عبید بن امام صاحب نے دونوں